الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس منا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات بلند آواز کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. محترم سامعین حضرات، الحمدللہ آج 24 جولائی سن 2022 24 ذی الحجہ سن 1443 ہجری بروز اتوار العزیز میرج ہال جوہر آباد میں ہمارے برخوردار ملک وسیم طارق اجد کی شادی کی دعوت ولیمہ کے موقع پر آپ حضرات اس دعوت میں شریک ہیں. الحمدللہ بہت ہی خوبصورت محفل ہے جس میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کیا جا رہا ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث پاک پڑھی ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نکاح میری سنت ہے. جو شخص میری سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے. اور میرے عزیز دوستو یاد رکھیں، نکاح کرنا، شادی کرنا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. صرف آقا علیہ السلام کی سنت نہیں ہے بلکہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. حدیث پاک میں آیا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 4 چیزیں سنن من المرسلین اللہ کے رسولوں کی سنت ہیں. ان میں پہلے نمبر پہ ارشاد فرمایا الطیب، خوشبو اللہ کے رسولوں کی سنت ہے. دوسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا والسواک، مسواک کرنا اللہ کے رسولوں کی سنت ہے. اور تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ اس طرح فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے النکاح سنتی، نکاح کرنا اللہ کے رسولوں کی سنت ہے. اور چوتھے نمبر پہ فرمایا داڑھی رکھنا اللہ کے رسولوں کی سنت ہے. تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ نکاح کرنا تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ایک دوسرے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محفل میں ارشاد فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، کہ تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں مجھے. برادران اسلام، اگر آپ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں، آئیے زندگی کے ہر مرحلے میں اپنے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں.
جس گھر میں خاوند بھی اللہ کے معبود کی سنت کو اپنائے، اس کی بیوی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائے، تو وہ گھر دنیا میں جنت کا نمونہ بن جاتا ہے، دنیا میں جنت کے مناظر پیش کرتا ہے، دنیا میں جنت کا نقشہ پیش کرتا ہے۔ اس لیے میری تو یہ دعوت ہے امت مسلمہ کو کہ اگر آپ گھر میں خوشگوار زندگی چاہتے ہیں، پرسکون زندگی چاہتے ہیں، پر لطف زندگی چاہتے ہیں، تو میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور میرے عزیز دوستو، میں پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں اگر سب سے بہترین طریقہ زندگی گزارنے کا ہے تو وہ میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا طریقہ ہے۔ دنیا میں سب سے بہترین طریقہ، دنیا میں سب سے آسان ترین طریقہ، دنیا میں سب سے محفوظ ترین طریقہ اور دنیا میں سب سے سستا ترین طریقہ زندگی کا وہ میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے۔ اگر آج آپ لوگ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو جنت کا نقشہ بنا دیں گے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امت مسلمہ کو ضرورت ہے اس بات کی کہ زندگی کے ہر عمل میں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی کوشش کریں، اور ہماری یہی دعوت ہے۔ دیکھیں، ایک آدمی اپنی لڑکی کی شادی کر رہا تھا، بہت امیر کبیر آدمی تھا، تو اپنی بیٹی سے کہنے لگا کہ میری بیٹی، میں آپ کی ایسے گھرانے میں شادی کر رہا ہوں کہ وہ آپ کو سونے کے زیورات سے لاد دیں گے۔ تو اس لڑکی نے، اس اللہ کی نیک بندی نے اتنا خوبصورت جواب دیا کہ وہ سونے کی سیاہی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے۔ اس لڑکی نے اپنے والد گرامی کو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ یہ جواب دیا کہ ابو، مجھے سونا نہیں چاہیے، مجھے سنت رسول چاہیے، مجھے وہ رشتہ چاہیے جو سنت رسول کا پابند ہو، مجھے وہ رشتہ چاہیے جو سنت رسول سے مزین ہو۔ تو الحمدللہ آج بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند ہے، جن کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور مسلمان کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ ہم اسی لیے امت مسلمہ کو، تمام نوجوانوں کو یہ دعوت فکر دینا چاہتے ہیں کہ آج میڈیا کا دور ہے، میڈیا پر دنیا کفر نے عیاشی اور یعنی بے حیائی، بے غیرتی پھیلانے کی کوشش کی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ آپ بھی میڈیا پہ آ کر اسلام کو پھیلائیں، اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پھیلائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو پھیلائیں۔ اور الحمدللہ یوٹیوب پہ میرا چینل چل رہا ہے ابراہیم نقشبندی اویسی کے نام سے، اس چینل میں آپ جتنی ویڈیوز بھی دیکھیں گے انشاءاللہ ہر ویڈیو میں آپ کو یہی تعلیم ملے گی، یہی ترغیب ملے گی کہ آؤ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپناؤ اور دنیا آخرت کی ترقی اور کامیابی حاصل کرو۔ تو الحمدللہ بہت ہی پیاری محفل سجائی ہے ملک حاجی طارق اجد صاحب نے، ان کے صاحبزادے ملک وسیم طارق اجد کی شادی کی دعوت ولیمہ کے موقع پر آپ حضرات کو دعوت دی ہے، ہمیں شرکت کا موقع دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ تمام خوشیاں نصیب فرمائے اور برکات نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں پرسکون زندگی، پر لطف زندگی عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو سنت کے مطابق شادی نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔